بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول اسکیپ گرے، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی دوسری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تمہارے تھپڑ کا جواب میں نے دے دیا ہے، اب میرا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں، اس لیے اگر تم صلح چاہتے ہو تو میں تیار ہوں، ورنہ دوسری صورت میں یاد رکھو کہ میری بجائے تمہارا نقصان ہوگا۔ کیپٹن شکیل نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ اس کے لہجے سے بھی محسوس ہو رہا تھا کہ بدلہ لینے کے بعد اب وہ پرسکون ہو گیا ہے۔ جوان، شاید اس دنیا میں تم پہلے آدمی ہو جس نے اسکیپ گرے پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کی ہے۔ اسکیپ گرے تو اپنی طرف انگلی اٹھانے والے کا ہاتھ توڑ دینے کا عادی ہے، تم نے تو بہرحال ہاتھ اٹھایا ہے، اب تم خود اندازہ کر لو کہ ان قریب تمہارا کیا حشر ہوگا۔ اسکیپ گرے نے بڑے پرسکون لہجے میں جواب دیا، مگر کیپٹن شکیل سمجھ رہا تھا کہ اس سکون کے پیچھے کتنا بڑا طوفان چھپا ہوا ہے، مگر وہ بھی عمران کے ہاتھوں کا تربیت یافتہ تھا، اس لیے بجائے گھبرانے کے اس نے بے نیازی سے کندھے جھٹکے اور پھر لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، جیسے اسے اسکیپ گرے کی دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ اور پھر دوسرے لمحے وہ بری طرح چونک پڑا، کیونکہ پہلی بار اس کی نظریں میز پر پڑے ہوئے بنڈل پر پڑیں، اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ بنڈل عریاں تصاویر کا تھا، جس میں اس ملک کے وزیر اعظم کسی غیر ملکی لڑکی کے ساتھ انتہائی غیر اخلاقی پوز میں تھے۔ کیپٹن شکیل اس تصویر کو دیکھ کر اتنا حیران ہوا کہ ایک لمحے کے لیے وہ اپنا ماحول بھول گیا، اور وہی لمحہ اس پر بے حد بھاری پڑا، کیونکہ اسکیپ گرے نے کسی بھینسے کی طرح دوڑ کر اس کے سینے میں پوری قوت سے ٹکر ماری، اور کیپٹن شکیل کمان سے نکلے تیر کی طرح اچھل کر قریب 5 فٹ دور سنگی دیوار کے ساتھ جا ٹکرایا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بے حد کوشش کی، مگر تکلیف اس شدت کی تھی کہ اسے سانس گھٹتا ہوا اور دماغ میں اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہوا، اس لیے جب کیپٹن شکیل دیوار سے ٹکرا کر گرا تو بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسکیپ گرے چند لمحے گہری نظروں سے کیپٹن شکیل کو دیکھتا رہا، پھر اس نے حقارت سے فرش پر تھوکتے ہوئے کہا، بزدل چوہا، مجھ سے ٹکرانے آیا تھا، باس اجازت ہو تو اسے گولی مار دیں؟ ایک نوجوان نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میں اسے اتنی آسانی سے مرنے نہیں دوں گا، میں اسے تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ فی الحال اسے 6 بلاک میں ڈال دو، اسکیپ گرے نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور اس کا حکم ملتے ہی مسلح آدمیوں نے بے ہوش کیپٹن شکیل کو اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ کیپٹن شکیل کو جب ہوش آیا تو اس نے کراہ کر کروٹ بدلی اور پھر اس کا دماغ جاگ اٹھا۔ دوسرے لمحے وہ اچھل کر بیٹھ گیا، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں فرش پر پڑا ہوا تھا۔ کمرہ بالکل خالی تھا، جو باہر سے بند تھا۔ کمرے کی چھت پر موجود اکلوتا بلب جل رہا تھا۔ کیپٹن شکیل اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اٹھتے ہی اس کے منہ سے بے اختیار کراہ نکل گئی، اور اس نے اپنا ایک ہاتھ سینے پر رکھ لیا، جس جگہ اس گینڈے نے ٹکر ماری تھی وہاں اب بھی شدید درد ہو رہا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سینے کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں۔ کیپٹن شکیل نے دانت بھینچتے ہوئے سوچا کہ نہ جانے اس گینڈے نے اسے زندہ کیسے چھوڑ دیا۔ ویسے اب اس کے ذہن سے انتقام کا بھوت اتر چکا تھا، تھپڑ کے جواب میں تھپڑ مار کر وہ اپنی تسکین حاصل کر چکا تھا۔ اب اس کی حس جاسوسیت جاگ اٹھی تھی، کیونکہ جس لمحے اس کی نظر پرائم منسٹر کی عریاں فوٹو پر پڑی تھی، اس کا ذہن بڑی تیزی سے سوچنے میں منہمک تھا۔ ان کے انتظامات اور کوٹھی کے اندر بے شمار مسلح آدمی دیکھ کر ہی اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ نادانستگی میں کسی مجرم تنظیم سے ٹکرا چکا ہے، اور جب اس نے میز پر پرائم منسٹر کی عریاں تصاویر کا بنڈل دیکھا تو اسے یقین ہو چکا تھا، چونکہ اس کا کسی سے ٹکرانے وغیرہ کا کوئی موڈ نہ تھا، وہ تو ایک بے تکلف دوست سے ملنے گیا تھا، اس لیے نہ ہی اس کے جیب میں ریوالور تھا اور نہ ہی کوئی ٹرانسمیٹر۔ اگر اس کے پاس ٹرانسمیٹر ہوتا تو یہیں سے X2 کو کال کر کے تمام صورتحال بتلا دیتا، اور مجرم آج ہی قابو آ جاتے۔ اس لیے اب ضروری تھا کہ وہ کسی طرح اس اڈے سے باہر نکل جائے تاکہ مجرم گرفتار ہو سکیں۔ یہ فیصلہ کر کے وہ دروازے کی طرف بڑھا، مگر دروازہ باہر سے بند تھا۔
دروازے کا لاک آٹومیٹک تھا کیونکہ چابی کا سوراخ نظر آ رہا تھا۔ کیپٹن شکیل نے کی ہول سے آنکھ لگا دی اور پھر دوسری طرف اسے ایک راہداری دکھائی دی اور راہداری میں بھی بلب کی روشنی موجود تھی۔ کیپٹن شکیل سمجھ گیا کہ رات ہو چکی ہے۔ اس نے 2 دفعہ دروازے کو زور زور سے بجایا تاکہ اگر کوئی راہداری میں موجود ہو تو اسے معلوم ہو جائے، مگر 2 دفعہ دستک دینے کے باوجود جب کوئی رد عمل محسوس نہ ہوا تو وہ سمجھ گیا کہ راہداری خالی ہے۔ اب مسئلہ تھا تالا کھولنے کا۔ اس کے لیے تار کی ضرورت تھی۔ کیپٹن شکیل نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی مگر کوئی چیز اسے ایسی نظر نہ آئی جسے وہ تار کی جگہ استعمال کر سکتا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے راہداری میں قدموں کی آواز آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیپٹن شکیل چونک پڑا۔ اس نے اس آواز کی طرف کان لگا دیے۔ آنے والا ایک ہی آدمی تھا، اور پھر جب وہ دروازے کے قریب آ کر رک گیا تو کیپٹن شکیل دبے قدموں پیچھے ہٹا اور پھر جس جگہ وہ پہلے لیٹا ہوا تھا اسی جگہ لیٹ گیا اور اس نے آنکھیں میچ لیں۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور پھر ایک آدمی اندر داخل ہوا، لیکن شکیل مچی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے وقت وہ آدمی بے حد چوکنا تھا، مگر جب اس نے کیپٹن شکیل کو اسی طرح بے ہوش پڑے دیکھا تو وہ ڈھیلا ہو گیا۔ کمال ہے، ابھی تک بے ہوش ہے، وہ بڑبڑاتا ہوا کیپٹن شکیل کے قریب آیا اور پھر اس نے جھک کر کیپٹن شکیل کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ شاید وہ اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ کہیں وہ بے ہوشی کے دوران ختم ہی تو نہیں ہو گیا۔ ادھر کیپٹن شکیل بھی اسی تاڑ میں تھا۔ جیسے ہی آنے والے نے جھک کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، کیپٹن شکیل نے پھرتی سے اس کا گلا دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، کیپٹن شکیل نے دونوں ہاتھوں کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا اور دوسرے لمحے اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ کیپٹن شکیل نے اسے نیچے لٹاتے ہی اس کی سٹین گن اٹھا لی۔ وہ چند لمحے کچھ سوچتا رہا اور پھر اس نے تیزی سے اپنا لباس اتارا اور اس کا لباس پہن لیا۔ اپنا لباس اس نے اسے پہنا دیا، گویا یہ لباس اس کے جسم پر قدرے تنگ تھا، مگر اس کے باوجود گزارا ہو گیا۔ لباس تبدیل کر کے اس نے دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی راہداری تھی جو دائیں طرف سے آگے جا کر بند ہو جاتی تھی، اس لیے کیپٹن شکیل بائیں طرف مڑ گیا۔ پھر جہاں راہداری مڑی، اچانک ایک سٹین گن بردار اس کے سامنے آ گیا۔ کیا ہوا راک، اس آدمی کو نہیں لائے؟ دوسرے نے پوچھا۔ نہیں، وہ بے ہوش ہے، کیپٹن شکیل نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ ٹھہرو، تمہاری آواز کیوں بدلی ہوئی ہے؟ دوسرے نے کرخت لہجے میں کہا اور کیپٹن شکیل رک گیا، مگر اس نے دونوں ہاتھوں میں پکڑی ہوئی سٹین گن کو تیزی سے نال کی طرف سے پکڑ لیا اور پھر وہ جھٹکے سے مڑا۔ دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سٹین گن ہوا میں اس طرح بلند ہو کر دوسرے آدمی کی کھوپڑی پر پڑی جیسے بجلی کا کوندا لپکا ہو۔ ضرب اتنی طاقت سے پڑی تھی کہ دوسرا آدمی بغیر کوئی آواز نکالے وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کی کھوپڑی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ کیپٹن شکیل انتہائی تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اب وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ختم کر دے گا۔ راہداری مڑ کر ایک دروازے کے سامنے ختم ہو گئی۔ کیپٹن شکیل نے دروازے کے قریب جا کر کان لگا دیے۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ کیپٹن شکیل نے دروازے کو دبایا مگر دروازہ بند تھا۔ اس نے کی ہول سے آنکھ لگا دی تو اس نے دیکھا کہ یہ کسی کی خوابگاہ تھی اور سامنے ہی پلنگ پر کوئی سویا ہوا تھا۔ کیپٹن شکیل نے ایک طویل سانس لی اور پھر سیدھا ہوتے ہوئے اس نے پوری قوت سے مکہ بازی کر دی۔ اس کے اندازے سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے بڑی جلدی ہو۔ چند لمحے تک مکے مارنے کے بعد اس نے جھک کر ایک بار پھر کی ہول سے آنکھ لگا دی اور پھر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پلنگ سے اتر کر دروازے کی طرف آنے والی نوجوان لڑکی تھی۔ جب وہ دروازے کے قریب پہنچی تو کیپٹن شکیل سیدھا ہو گیا اور پھر دروازہ کھلتا چلا گیا۔ کیپٹن شکیل نے لڑکی کو زور سے دھکا دیا اور پھر اندر قدم بڑھا دیے۔ لڑکی اچانک دھکا لگنے سے پشت کے بل نیچے فرش پر جا گری۔ کیپٹن شکیل نے سٹین گن کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ اور خبردار اگر چیخنے چلانے کی کوشش کی تو گولی مار دوں گا، کیپٹن شکیل نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا اور وہ لڑکی حیرت زدہ چہرہ لیے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اب کیپٹن شکیل کو احساس ہوا کہ اس نے لڑکی کو کہیں دیکھا ہے۔ دوسرے لمحے اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا اور وہ سمجھ گیا کہ ان اریاں تصاویر میں پرائم منسٹر کے ساتھ یہی لڑکی تھی۔ لڑکی ابھی تک حیرت سے گنگ کھڑی تھی۔ دیکھو لڑکی، تم نے ہمارے ملک کے پرائم منسٹر کی تصویر کے ساتھ اپنی تصویر جعلی طور پر بنوائی ہے، اس لیے میں تمہیں قتل کرنے کے لیے آیا ہوں۔
کیپٹن شکیل نے پہلے سے بھی زیادہ کرخت لہجے میں کہا، مگر تم کون ہو اور یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ لڑکی نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، میں ملٹری سیکرٹ سروس کا رکن ہوں اور خاص طور پر تمہیں قتل کرنے آیا ہوں۔ اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیپٹن شکیل نے اسٹین گن کی نال اس کے سینے پر رکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ اتنا سخت اور سرد تھا کہ لڑکی کو یقین ہو گیا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کر بھی گزرے گا۔ مگر میرا کیا قصور؟ مجھے تو باس نے حکم دیا تھا۔ اگر میں باس کا حکم نہ مانتی تو وہ میری بوٹیاں اڑا دیتا۔ اگر تم نے کچھ کہنا ہے تو باس سے کہو۔ لڑکی نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں جواب دیا، تمہارے باس کو تو میں ختم کر کے آ رہا ہوں، اس کی تم فکر نہ کرو، اب تمہاری باری ہے۔ کیپٹن شکیل نے اسٹین گن کی نال اس کے سینے پر رکھتے ہوئے کہا۔ کیپٹن شکیل کی بات لڑکی کو یوں محسوس ہوئی جیسے اس کے سر پر بم پھٹا ہو۔ وہ حیرت سے بت بن گئی۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی شخص اتنے خطرناک باز کو مار بھی سکتا ہے، مگر اس اجنبی کی یہاں کھلے عام موجودگی اس بات پر دلالت کرتی تھی کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ اس کی زندگی نہیں بچ سکتی۔ جو شخص باس کو قتل کر سکتا ہے وہ اسے کہاں چھوڑے گا؟ خوف کے مارے اس کا تمام جسم لرزنے لگا۔ مگر کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ یقین کرو میں آئندہ کوئی غلطی نہیں کروں گی، لڑکی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے انتہائی التجائیہ لہجے میں کہا۔ کیپٹن شکیل چند لمحے سوچتا رہا، جیسے وہ اس کشمکش میں مبتلا ہو کہ لڑکی کی بات مانے یا نہ مانے۔ پھر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، لڑکی، نہ جانے کیوں مجھے تم پر رحم آ رہا ہے۔ میں تمہیں ایک صورت میں معاف کر سکتا ہوں کہ تم مجھے کسی خفیہ راستے سے یہاں سے باہر لے جاؤ۔ میں تمہارے باس کو ختم کرنے کے بعد کسی اور کے سامنے نہیں آنا چاہتا، کیونکہ اس طرح مجھے دیر ہو جائے گی اور تھوڑی دیر بعد ملٹری یہاں بمباری کرنے والی ہے۔ کیپٹن شکیل نے کہا، کیا مجھے اپنے ساتھ بچا کر لے جاؤ گے؟ لڑکی نے امید افزا لہجے میں کہا۔ اب وہ مکمل طور پر کیپٹن شکیل کے ڈاج میں آ چکی تھی۔ ہاں، مجھے تم پر رحم آ گیا ہے، میں تمہیں بچا لوں گا، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ چلو پھر، لڑکی نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے پلنگ کے قریب موجود نائٹ گون اٹھا کر جسم پر لپیٹا اور شکیل کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ لڑکی کیپٹن شکیل کو ساتھ لیے غسل خانے میں آ گئی۔ اس نے فلش ٹینکی کا ہینڈل ایک جھٹکے سے اوپر کیا اور پھر اسے زور سے دائیں طرف دبایا تو ٹینکی والی دیوار اپنی جگہ سے ہٹتی چلی گئی۔ اب وہاں ایک اور کمرہ تھا۔ وہ دونوں اس کمرے میں پہنچ گئے۔ یہاں سے سیڑھیاں نیچے اتر رہی تھیں۔ وہ دونوں تیزی سے سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔ آخری سیڑھی پر لڑکی رک گئی اور اس نے قریب کھڑے کیپٹن شکیل کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اس دروازے کے دوسری طرف 2 آدمی پہرا دے رہے ہیں۔ کیپٹن شکیل نے لڑکی کو بازو سے پکڑ کر ایک طرف ہٹایا اور پھر خود دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے پوری قوت سے دروازے پر لات مار دی۔ دروازے کے پٹ ایک دھماکے سے کھلتے چلے گئے اور کیپٹن شکیل اچھل کر دوسری طرف چلا گیا۔ دوسرے لمحے اس نے دروازے کے دونوں طرف کھڑے ہوئے مسلح آدمیوں کو ایک لمحے میں فرش پر گرا دیا۔ ایک کے سر پر اس نے پوری قوت سے اسٹین گن ماری اور دوسرے کے پیٹ پر لات، اور جیسے ہی وہ نیچے گرے کیپٹن شکیل نے بجلی کی سی تیزی سے اسٹین گن کو نال سے پکڑا اور پھر اسے لاٹھی کی طرح ان دونوں کے سر پر مار دیا، اور وہ دونوں اس کے بعد اس قابل ہی نہ رہے کہ اٹھ سکیں۔ لڑکی بھی اندر آ گئی تھی۔ سامنے ایک طویل سرنگ نظر آ رہی تھی۔ اب اس سرنگ کے دروازے پر ایک آدمی موجود ہے اور پھر ہم آزاد ہوں گے، لڑکی نے کہا، اور کیپٹن شکیل لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے سرنگ میں بھاگنے لگا۔ کافی دور جا کر سرنگ نے ایک تنگ سا موڑ کاٹا اور لڑکی نے کیپٹن شکیل کو آہستہ ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ سمجھ گیا کہ دروازہ قریب آ چکا ہے۔ اب وہ پنجوں کے بل آگے بڑھ رہے تھے اور پھر سرنگ کا آہنی دروازہ نظر آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک کیبن بنا ہوا تھا جس کی کھڑکی میں سے ایک آدمی صاف نظر آ رہا تھا۔ کیپٹن شکیل نے لڑکی کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تاکہ اس آدمی کی توجہ اس کی طرف ہو جائے، اور وہ خود دیوار کے ساتھ کھسکتا ہوا کیبن کی طرف بڑھا۔ کون ہو تم اور یہاں کیسے آئی ہو؟ کیبن میں کھڑے ہوئے آدمی کی نظر جیسے ہی الزبتھ پر پڑی وہ حیران ہو کر کیبن سے باہر نکل آیا، اور اسی وقفے میں کیپٹن شکیل بھی کیبن کی سائیڈ میں پہنچ چکا تھا۔ اس نے اسٹین گن کو نال سے پکڑ رکھا تھا اور لڑکی ابھی تک وہیں کھڑی تھی، اور پھر وہ چوکیدار اپنے ہاتھ میں موجود اسٹین گن کا رخ لڑکی کی طرف کیے آگے بڑھ آیا۔ اس سے پہلے کہ اس کی توجہ کیپٹن شکیل کی طرف ہوتی، کیپٹن شکیل نے پھرتی سے وار کیا اور چوکیدار کٹے ہوئے شہتیر کی طرح فرش پر گر گیا۔ کیپٹن شکیل نے اس کے گرتے ہی 2 وار اور کیے اور چوکیدار چند لمحے تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ دروازے کا بٹن اندر کیبن میں ہے۔
لڑکی نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا، اور کیپٹن شکیل اندر کیبن میں داخل ہو گیا تاکہ بٹن دبائے، مگر اس سے پہلے وہ چوکیدار کے ہاتھ سے سٹین گن نہ لینا بھولا تھا۔ وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا، مگر اس کے باوجود آخرکار وہ مار کھا گیا، کیونکہ جیسے ہی وہ کیبن میں داخل ہوا، لڑکی نے کیبن کی سائیڈ میں لگا ہوا ایک چھوٹا سا بٹن دبا دیا اور کیبن کا دروازہ ایک چرچراہٹ کے ساتھ بند ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی کیبن کی سائیڈ میں بنی ہوئی کھڑکی بھی بند ہو گئی اور کیپٹن شکیل اس آہنی پنجرے میں قید ہو کر رہ گیا۔ لڑکی اسے قید کرتے ہی تیزی سے واپس پلٹی اور سرنگ کے دروازے کی طرف دوڑنے لگی۔ وہ شاید باس کے پاس پہنچ کر اطلاع دینا چاہتی تھی۔ ادھر کیپٹن شکیل کو احساس ہو گیا کہ لڑکی دھوکہ دے گئی ہے۔ اس نے تیزی سے ادھر ادھر دیکھا اور جب باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا تو اس نے کیبن کے دروازے کی طرف سٹین گن کی نال کا رخ کیا اور پھر ٹریگر دبا دیا۔ سٹین گن کی نال سے گولیاں نکل نکل کر آہنی چادر کو چھلنی کرتی چلی جا رہی تھیں، اور پھر ایک سٹین گن کا میگزین ختم ہونے کے بعد اس نے چوکیدار سے لی ہوئی سٹین گن کا فائر کھول دیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اچانک ایک زوردار کھٹکا ہوا اور کیبن کا آہنی دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ شاید اس کا میکینزم ٹوٹ چکا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی کیپٹن شکیل اچھل کر باہر آیا اور اسی لمحے اس پر گولیوں کی بچھاڑ ہو گئی۔ کیپٹن شکیل پھرتی سے کیبن کی آڑ میں ہو گیا اور پھر اس نے سرنگ کی طرف رخ کر کے سٹین گن کا ٹریگر دبا دیا، مگر موڑ کی وجہ سے چونکہ مقابل اسے نظر نہیں آ رہے تھے، اس لیے گولیاں دیواروں سے ٹکرا کر رہ گئیں۔ کیپٹن شکیل کو احساس ہو گیا کہ اگر وہ فوری طور پر سرنگ سے باہر نہ نکلا تو یہ سرنگ اس کی قبر بھی بن سکتی ہے۔ سٹین گن بھی اس وقت تک کارآمد ہے جب اس کا میگزین چلتا ہے، اس کے بعد وہ بے دست و پا ہو کر رہ جائے گی۔ چنانچہ اس نے یہ سوچ کر ہاتھ روک لیا اور اس کی نظریں جہاں سرنگ کے موڑ پر جمی ہوئی تھی وہاں وہ کن اکھیوں سے دروازے کی پوزیشن کو بھی دیکھ رہا تھا، اور پھر اسے دروازے کی جڑ کے قریب ایک موٹی سی تار جاتی ہوئی نظر آ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس تار کے ذریعے دروازے کے میکینزم کو کنٹرول کیا جاتا ہوگا۔ اسی لمحے اچانک اسے موڑ پر دو آدمیوں کے سر نظر آئے اور کیپٹن شکیل نے فوراً ٹریگر دبا دیا، اور اس کے ساتھ ہی ایک آدمی چیخ مار کر آگے گرا، دوسرا دوبارہ چھپ گیا تھا۔ اسی لمحے کیپٹن شکیل نے پھرتی سے سٹین گن کا رخ اس تار کی طرف کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ گولیاں ٹھیک نشانے پر لگیں اور ایک دھماکے کے ساتھ تار کے پرخچے اڑ گئے۔ اسی لمحے کیپٹن شکیل پر دوبارہ گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی اور جواب میں کیپٹن شکیل نے بھی فائر کھول دیا۔ فائرنگ دوبارہ رک گئی، شاید مخالف بھی اس کا میگزین ختم کروانا چاہتے تھے۔ کیپٹن شکیل نے ایک بار پھر دروازے کے ہینڈل اور اس کے آس پاس گولیاں برسائیں۔ اس بار نتیجہ اس کی حسب توقع نکلا۔ میکینزم تو پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا، اب تالا ٹوٹتے ہی دروازہ خود بخود کھل گیا۔ کیپٹن شکیل نے سرنگ کی طرف سٹین گن کا رخ کر کے بے تحاشا گولیاں برسانا شروع کر دیں، اور پھر اچانک اس نے کیبن کی آڑ سے جمپ لگایا اور دروازے سے باہر جا گرا۔ باہر گرتے ہی وہ تیزی سے اٹھا اور پھر دائیں طرف بھاگتا ہوا کھیت میں گھستا چلا گیا۔ وہ حتی الوسیع تیزی سے دوڑ رہا تھا تاکہ جب تک مجرم دروازے کے قریب پہنچے وہ کافی دور جا چکا ہو، اور تھوڑی دیر بعد وہ کافی دور آ چکا تھا۔ اس نے ایک جگہ رک کر جب کھیت سے تھوڑا سر اوپر کیا تو اس نے مجرموں کو دروازے کے سامنے کھڑا دیکھا۔ وہ تعداد میں 5 تھے اور وہ لڑکی بھی ان کے ساتھ تھی۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کیپٹن شکیل نے نظروں ہی نظروں میں فاصلے کا اندازہ کیا کہ آیا سٹین گن کی گولیاں ان تک پہنچ سکتی ہیں یا نہیں، اور جب اسے اندازہ ہو گیا تو اس نے ایک درخت کی آڑ میں کھڑے ہو کر ان کا نشانہ لیا اور ٹریگر دبا دیا۔ یہ ان کی حماقت تھی کہ وہ اس طرح کھلی جگہ پر آزادانہ کھڑے تھے۔ چنانچہ پہلی ہی بوچھاڑ میں وہ لڑکی اور 3 آدمی الٹ کر پیچھے جا گرے اور باقی 2 اچھل کر سائیڈوں میں ہو گئے، اور کیپٹن شکیل ایک بار پھر آگے بھاگنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ مجرم اس کا پیچھا کرنے کی جرت نہیں کریں گے۔ بھاگتے بھاگتے وہ جلد ہی ایک سڑک تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے سڑک کے قریب پہنچتے ہی سٹین گن ایک کھیت میں پھینکی اور سڑک پر بڑے اطمینان سے چلنے لگا۔ جلد ہی اسے ایک خالی ٹیکسی مل گئی اور کیپٹن شکیل نے اسے اپنے فلیٹ کا پتہ بتا کر تیزی سے چلنے کے لیے کہا۔ وہ جلد از جلد X2 کو رپورٹ دے کر مجرموں کے اڈے پر حملہ کرانا چاہتا تھا۔
تاکہ مجرموں کو اڈا چھوڑنے کی مہلت بھی نہ دے۔ جلد ہی وہ اپنے فلیٹ پر پہنچ گیا اور اس نے جاتے ہی ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور X2 کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ عمران ابھی دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تھا کہ بلیک زیرو نے تیز لہجے میں اس سے مخاطب ہو کر کہا، عمران صاحب، معاملات بے حد خطرناک رخ اختیار کر گئے ہیں۔ ابھی پرائم منسٹر نے ڈائریکٹ مجھے ٹیلی فون کیا ہے۔ بلیک زیرو کا چہرہ جوش سے سرخ ہو رہا تھا۔ مبارک ہو بھائی، اب تو پرائم منسٹر سے براہ راست تعلقات ہو گئے ہیں۔ کچھ ہماری بھی سفارش کر دو، بڑے کام پھنسے ہوئے ہیں ہمارے۔ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے معصوم لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، فار گاڈ سیک سنجیدہ ہو جائیں، طاہر نے بڑی بے بسی سے کہا۔ یار سنجیدہ ہو کر کیا کروں؟ میرے بھتیجوں کو اسکول میں داخلہ نہیں مل رہا، حالانکہ منسٹر تک کی سفارش کروا چکا ہوں۔ بھانجے کو نوکری نہیں مل رہی، حالانکہ اس غریب نے BSc انجینئرنگ میں یونیورسٹی ٹاپ کی ہے، پڑھ کر بیچارہ پتھر ہو چکا ہے۔ اب میری پرائم منسٹر سے صاحب سلامت نہیں کہ میں ان سے سفارش کروں، اس لیے یار تمہاری مہربانی، ان سے کہو کہ یہی کام تو کروا دو۔ عمران نے اسی لہجے میں جواب دیا۔ عمران صاحب، میں کیا کہوں، آپ تو سنجیدہ ہی نہیں ہوتے۔ طاہر بیچارہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کیا خاک سنجیدہ ہوں؟ میرے بھانجے بھتیجوں کا مستقبل تاریک ہو رہا ہے اور تمہیں سنجیدگی کا دورہ پڑا ہوا ہے۔ عمران نے جواب دیا، اور بلیک زیرو اب بیچارہ کیا کہتا، وہ خاموش ہو کر رہ گیا۔ عمران چند لمحے تو اسے بغور دیکھتا رہا، پھر اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ بلیک زیرو کوئی خاص بات کہنا چاہتا ہے، ورنہ اس کی باتوں سے اتنا پریشان نہ ہوتا۔ اچھا بتلاؤ کیا بات ہے؟ عمران نے اس بار سنجیدگی سے پوچھا۔ عمران صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے پرائم منسٹر کا ٹیلی فون آیا تھا، وہ بے حد پریشان ہیں۔ بلیک زیرو نے تیزی سے چونک کر کہنا شروع کر دیا۔ بلیک زیرو، تمہید میں وقت مت ضائع کرو، عمران نے اس بار سخت لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک لمحہ قیمتی ہو۔ سوری سر، پرائم منسٹر نے بتلایا ہے کہ انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پرائم منسٹر کو آج کی ڈاک میں ایک لفافہ ملا ہے جس میں 3 مختلف فوٹو تھے۔ اس میں وزیر اعظم اور ایک لڑکی کو عریاں اور فحش انداز میں دکھایا گیا ہے۔ ساتھ ہی ایک خط ہے جس میں انہیں دھمکی دی گئی ہے کہ اگر انہوں نے مطالبات تسلیم نہ کیے تو اس جیسی ہزاروں تصاویر ملک میں پھیلا دی جائیں گی اور غیر ملکی پریس کے حوالے کر دی جائیں گی۔ پرائم منسٹر صاحب اس دھمکی سے بے حد پریشان ہیں۔ بلیک زیرو نے تفصیل بتلائی۔ اور وہ مطالبات کیا ہیں؟ عمران نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ یہ اس خط میں درج نہیں ہے، بلکہ یہ ہدایت ہے کہ اگر وہ راضی ہیں تو کل کے اخبار میں ناسازی اتباع کا اعلان کر دیں، پھر انہیں مطالبات بھیجے جائیں گے۔ بلیک زیرو نے بتلایا۔ بہت خوب، خاصی دلچسپ بلیک میلنگ ہے، مگر ہمارا اس سے کیا تعلق؟ یہ تو انٹیلیجنس کا کام ہے، وہ خود ہی اس سے نپٹے گی۔ عمران نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ نہیں جناب، پرائم منسٹر صاحب نے اسپیشل درخواست کی ہے کہ اس کیس کو ہمارا محکمہ ڈیل کرے، کیونکہ یہ نہ صرف ان کی ذاتی عزت بلکہ پورے ملک کی عزت کا سوال ہے۔ بلیک زیرو نے جواب دیا۔ تم نے ان کی درخواست یقیناً قبول کر لی ہوگی، عمران نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ اور میں کیا کر سکتا تھا؟ بلیک زیرو نے جواب دیا۔ تو پھر کام کرو اور ڈھونڈو اس بلیک میلر کو۔ مجھے کیا کہتے ہو؟ عمران نے غصیلے لہجے میں جواب دیا اور میز پر پڑا ہوا ٹیلی فون اپنی طرف کھسکایا۔ بلیک زیرو اب کیا کہتا، خاموش ہو رہا۔ اس سے پہلے کہ عمران ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرتا، ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ X2۔ عمران نے بڑے کرخت لہجے میں کہا۔ وہ شاید ابھی تک غصے میں تھا۔ سلطان سپیکنگ، عمران کہاں ہے؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ عمران بول رہا ہوں، فرمائیے، عمران نے بدستور پہلے والے لہجے میں جواب دیا۔ عمران، تمہیں شاید ابھی پرائم منسٹر نے فون کیا ہوگا، انہوں نے مجھے بھی سفارش کے لیے کہا ہے، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ تمہارے محکمے کا کیس نہیں ہے، مگر بیٹے تم اسے محکمانہ انداز میں ڈیل کرو، بلکہ ملک کی عزت کو سامنے رکھ کر کام کرو، سر سلطان نے کہا۔ مجھ سے تو بات نہیں ہوئی، طاہر نے بات کی تھی، مگر مجھے ایک بات بتلائیں کہ آخر یہ انٹیلیجنس کا محکمہ کیا کرتا رہتا ہے، جو اب معمولی سے بلیک میلر کو گرفتار کرنے کے لیے بھی مجھے ہی آگے آنا پڑے گا؟ کل کو آپ کہیں گے کہ کسی منسٹر کی لڑکی گھر سے فرار ہو گئی ہے، اسے بھی تلاش کر کے واپس لے آؤں میں؟ عمران نے بڑے طنزیہ لہجے میں جواب دیا۔ بہرحال کچھ بھی ہے، میں ذاتی طور پر درخواست کرتا ہوں، سر سلطان نے کہا۔ اب آپ ذاتی درخواست کر رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کا کہا تو نہیں ٹال سکتا۔ آپ ایسا کریں کہ بلیک میلر کی مرضی کے مطابق
اخبار میں خبر دے دیں۔ جب اس کا مطالبہ سامنے آئے تو پھر مجھے بتلائیں، اور ہاں، وہ خط اور تصویریں دانش منزل بھجوا دیں۔ عمران نے بلیک زیرو کو آنکھ مارتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، سر سلطان نے جواب دیا، اور رابطہ ختم ہو گیا۔ کچھ اپنے محکمے کا روب بھی ڈالا کرو حکام پر، وہ ہمیں کہیں بھاڑے کا ٹٹو نہ بنا لیں کہ جب چاہا اور جہاں چاہا آگے کر دیا۔ اب دیکھو، میں نے 100 احسان کر کے بات مان لی ہے، ورنہ کام تو ہمیں کرنا ہی ہے، کیونکہ وزیر اعظم کو براہ راست بلیک میل کرنے والا بلیک میلر کوئی معمولی مجرم نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس نے 2-4 لاکھ روپے طلب کرنے ہیں۔ عمران نے بلیک زیرو کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ آئندہ احتیاط رکھوں گا جناب، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ X2۔ عمران نے کہا، سر، میں شکیل بول رہا ہوں، میرے پاس ایک اہم خبر ہے۔ دوسری طرف سے کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی۔ بتاؤ، عمران نے کرخت لہجے میں کہا۔ سر، میں نے انتہائی خطرناک مجرموں کے اڈے کا سراغ لگا لیا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہاں میں نے پرائم منسٹر کی ایک غیر ملکی لڑکی کے ساتھ اریاں اور فحش تصویروں کا بنڈل بھی دیکھا ہے۔ کیپٹن شکیل نے بتایا۔ کیا پرائم منسٹر کی اریاں تصاویر؟ عمران یکدم چونک اٹھا، اور اس کی بات سن کر قریب بیٹھا بلیک زیرو بھی حیرت سے اچھل پڑا۔ جی ہاں جناب، میں بڑی مشکل سے ان کے اڈے سے نکل کر آ سکا ہوں۔ میرا خیال ہے ہمیں فوری طور پر اس اڈے پر چھاپا مارنا چاہیے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ مختصر لفظوں میں حالات بتلاؤ، عمران نے کہا، اور کیپٹن شکیل نے اڈے میں جانے اور وہاں سے نکلنے اور اس گینڈے کے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ باس کا حلیہ سن کر عمران ایک بار پھر چونک پڑا، کیونکہ حلیہ سنتے ہی اس کے ذہن میں کچھ پرانی یادیں ابھر آئی تھیں۔ حلیہ تفصیل سے بتاؤ، عمران نے کہا، اور کیپٹن شکیل نے باس کا حلیہ پوری تفصیل سے بتا دیا۔ ٹھیک ہے، میں عمران کو کال کر کے کہہ دیتا ہوں، آپ سب فوری طور پر اڈے پر چھاپا ماریں، مگر مجھے امید کم ہے کہ اب وہاں سے کچھ ملے۔ بہرحال کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی اہم دستاویز وغیرہ وہاں سے مل جائے۔ عمران نے جواب دیا اور ریسیور رکھ دیا۔ بلیک زیرو، جولیا کو کہہ کر ماڈرن کالونی کی کوٹھی نمبر 12 پر چھاپا مارنے کا فوری انتظام کرواؤ۔ انہیں ساتھ ہی یہ بھی ہدایت دو کہ وہ بے حد محتاط رہیں، کیونکہ جس آدمی کا حلیہ کیپٹن شکیل نے بتایا ہے، اگر واقعی وہی آدمی ہے جو میں سوچ رہا ہوں، تو پھر ہمارا مقابلہ انتہائی چالاک، عیار اور ظالم شخص سے پڑ چکا ہے۔ عمران نے بلیک زیرو کو ہدایات دیتے ہوئے کہا، اور خود اٹھ کر لائبریری کی طرف بڑھ گیا۔ بلیک زیرو نے ریسیور اٹھا کر جولیا کے نمبر ڈائل کیے اور اسے چھاپے کے متعلق ہدایات دینے لگا۔ عمران تھوڑی دیر بعد لائبریری سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک فائل موجود تھی۔ عمران نے فائل کھول کر سامنے رکھ دی اور کافی دیر تک اس کا مطالعہ کرتا رہا، اور پھر اس نے ایک طویل سانس لے کر فائل بند کی اور بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، بلیک زیرو، ہمارے ملک پر اسکیپ گرے نے حملہ کر دیا ہے۔ میں اس مجرم سے آکسفورڈ کے زمانے میں ایک بار پہلے بھی ٹکرا چکا ہوں۔ یہ بے حد خطرناک، عیار اور ظالم شخص ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ انتہائی ستم ظریف بھی واقع ہوا ہے۔ جرم اس انداز میں کرتا ہے کہ جرم کی نوعیت بے حد دلچسپ بن جاتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ صدر مملکت کی ٹوپی اڑانے کا کام بھی اسی کا ہوگا، تاکہ پرائم منسٹر پر رعب جمایا جا سکے کہ اگر وہ ٹوپی اتار سکتا ہے تو سر بھی گردن سے علیحدہ کر سکتا ہے۔ اور اب مجھے قطعی امید نہیں ہے کہ ممبروں کو اڈے میں سے کچھ ملے، بلکہ ہمارے ممبر ہی الٹا کسی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ یہ تو کیپٹن شکیل کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اتنے خطرناک مجرم کے پنجے سے نکل آنے میں کامیاب ہو گیا ہے، عمران نے کہا۔ بلیک زیرو نے فائل کھولی اور اسے پڑھنے لگا۔ فائل میں صرف ایک ہی کاغذ تھا جو عمران کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا۔ یہ تو آپ کی ذاتی یادداشت ہے، بلیک زیرو نے چونک کر کہا۔ ہاں، اس مجرم کے متعلق کہیں بھی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ میں نے صرف ریکارڈ مکمل کرنے کے لیے اپنے طور پر یادداشت لکھ کر رکھ دی تھی تاکہ ریکارڈ مکمل ہو جائے، ورنہ مجھے تصور بھی نہیں تھا کہ کبھی پھر اس مجرم سے ٹکرانا پڑے گا، کیونکہ یہ بہت اونچے ہاتھ مارنے کا عادی ہے اور زیادہ تر یورپ میں ہی کام کرتا ہے۔ پہلی بار اس نے ایشیا کا رخ کیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ معاملہ بے حد خطرناک ہے، عمران نے جواب دیا اور پھر کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں ماڈرن کالونی میں جا رہا ہوں تاکہ ممبروں کے چھاپے کو بھی چیک کروں۔ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ وہ ضرور اس کے پھندے میں پھنس جائیں گے، عمران نے کہا، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اور بلیک زیرو کو اب صحیح معنوں میں احساس ہوا کہ اسکیپ گرے کتنا خطرناک مجرم ہوگا
کہ عمران کو اپنے ساتھیوں کے پھنسنے کا یقین ہو چکا ہے، جبکہ تمام ممبران سمجھدار اور منجھے ہوئے جاسوس ہیں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے عمران سیریز کا اردو ناول اسکیپ گرے، اور یہ اس سلسلے کی دوسری قسط تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔